ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ وش ٹیلی ویژن کے تعاون سے وش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج دو بڑی اہم کانفرنسز ہوئی ہیں۔ ایک تو عمران خان نے اپنے ویڈیو لنک میں خطاب کیا ہے اور انہوں نے بنیادی طور پہ روشنی ڈالی ہے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے پرانے الزامات کو، سنگین الزامات کو بڑی شدت سے دہرایا ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک JIT کی رپورٹ تھی، یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ، جس کے مطابق ان پر 3 اطراف سے حملہ کیا گیا، اور ان کی جو تفصیلات دی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ حملہ ہونے سے لے کر کیس رجسٹریشن ہونے تک، اور اس کے بعد وہ جو قاتل تھی اس کی ویڈیو چلانے تک، اور بعد تک اس کیس کو کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، اور یہ کہ ان پر یہ قاتلانہ حملہ ایک منظم سازش کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے FIR میں 3 لوگوں کے نام دے دیے تھے جس پر کہ وہ قائم ہیں۔ دوسری طرف آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے اجلاس کے بعد فرحت اللہ بابر صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پریس بریفنگ دی، جس میں انہوں نے 3-4 باتوں پہ خاص طور پہ زور دیا۔ ایک تو انہوں نے بات کی کہ دہشت گردی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتی دہشت گردوں کے ساتھ، اور دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے ایک بڑا ٹف سٹینڈ لیا ہے۔ جو رانا ثناء اللہ کا جو گزشتہ روز کا بیان تھا جس میں بات چیت کا عندیہ دیا گیا تھا، لگتا ہے کہ اس سے انہوں نے بڑا زوردار اختلاف کیا ہے۔ غالباً شاید یہی وجہ ہو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں دوسرے روز پاکستان کے وزیر خارجہ کے اس اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ دوسری بات انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ بروقت ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کسی صورت میں انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے، یعنی مقررہ تاریخ سے آگے لے جانے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوگی، اور انہوں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ انتخابات بروقت چاہتے ہیں، خواہ وہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں یا مقامی حکومت کے، اور یہ اشارہ غالباً ان کا MQM کی طرف تھا۔ تیسری بات جو انہوں نے کی وہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں کی، اور وہ بھی دہشت گردی کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو ہے عمران خان جو ہیں یہ ان کے فرنٹ مین ہیں طالبان کے، اور انہوں نے ان لوگوں کو رہا کر کے دہشت گردوں کو افغانستان بھجوایا، اور وہ جو افغانستان کی جیل میں پڑے ہوئے تھے اور رہا کیے گئے تھے انہیں بھی بلایا گیا ان قبائلی علاقوں میں بسانے کے لیے، اور انہوں نے آج کل جو دہشت گردی کی ذمہ داری جو ہے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی عمران خان نے امپورٹ کی ہے۔ یہ دو بڑے اہم آج بیانات سامنے آئے ہیں جس کا ہم تجزیہ کریں گے۔ پہلے عمران خان، کیا واقعی عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی؟ یہ تو بالکل صاف ہے کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ وکٹم ہیں، ان کی ٹانگ ابھی تک زخمی ہے، ابھی تک ان کے زخم مندمل نہیں ہوئے ہیں، اور وہ ابھی چلنے پھرنے کے پوری طرح قابل نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ اگلے 15 دن تک صاحب فراش رہیں گے۔ اس کا تمسخر اڑایا گیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مضروب ہوئے ہیں، اور عمران خان اس معاملے میں مظلوم ہیں، اور انہیں ٹارگٹ بنایا گیا۔ اب ٹارگٹ بنایا گیا، سوال یہ اٹھا ہے کہ وہ لڑکا جو تھا جس نے قتل کیا تھا، جس نے اقدام قتل کیا تھا، عمران خان پہ فائرنگ کی تھی اور وہ اپنی ریوالور سے پکڑا گیا تھا، کیا صرف وہی قاتل ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی تھے؟ یہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ 3 طرف سے ان پر فائرنگ کی گئی، اور صرف یہ ایک شخص نہیں تھا، اور یہ بھی ایک طرح کا ٹرینڈ ٹیررسٹ تھا جسے استعمال کیا گیا، اور وہ اکیلا جہادی نہیں تھا یا اکیلا قاتل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے۔ اس کی انہوں نے کافی تفصیلات دی کہ کس طرح اس لڑکے کی، اس مبینہ قاتل کی جو ویڈیوز چلائی گئیں، اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہ 6:01، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ پہ ان کے مخالف صحافیوں کو دی گئی۔ لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی صحافی اگر وہ ویڈیو بنی تھی جیسے کہ وہ بنی تو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔
اب انہوں نے اس وقت کے ڈی پی او پہ بڑے الزامات لگائے ہیں جو انہی کے چیف منسٹر کے لگائے ہوئے تھے، اور اب انہوں نے جو فورینزک رپورٹ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جے آئی ٹی کی فائنل رپورٹ تھی جس سے عمران خان ساری باتیں کر رہے تھے، یہ ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ جو کہیں سبمٹ نہیں ہوئی، نہ ہی کسی عدالت میں پیش ہوئی ہے، نہ ہی جے آئی ٹی نے اعلان کیا ہے کہ یہ رپورٹ انہوں نے مکمل ہو گئی ہے ان کی. لیکن جو فورینزک آڈٹ کی رپورٹ ہمارے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے آئی ہے، اس میں تو کہا گیا ہے کہ یہ جو گولیاں برآمد ہوئی ہیں وہ ایک تو اس مبینہ قاتل کی ہیں جو پکڑا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے گارڈ سے گولی لگی ہے. 2 گولیاں جو ہیں رائفل کی ہیں جس سے ایک گولی معظم کو لگی ہے. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کسی اور طرف سے گولی لگی ہے. مطلب یہ ان کا یہ ہے کہ جس طرح لیاقت علی خان کے قاتل کو مار دیا گیا تھا، اسی طرح اس قاتل کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی اور معظم راستے میں آ گیا اور اس کے سر پہ گولی لگی. اس طرح وہ قاتل بچ گیا اور معظم بیچارہ اس کی نظر ہو گیا. تو ناظرین، ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے اور عمران خان نے یہ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا اعلان وہ اپنے مختلف پہلے 2 جلسوں میں کر چکے تھے. اور یہ کہ اس کارروائی میں وہ بالکل قدرتی طور پہ بچے، اور وہ جو نوجوان ابتسام تھا وہ اگر نہ اس کی پستول کو پرے کرتا تو شاید وہ آج زندہ نہ ہوتے. وہ ایک طرح کا نیکی کا فرشتہ بن کے آیا جس نے عمران خان کی جان بچائی. لیکن ابھی تک جو فورینزک رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں تو صرف 2 ہی طرح کی فائرنگ کا ذکر ہے، ایک رائفل کی اور ایک پسٹل کی، اور پسٹل کی رائفل کے کھول بھی موجود ہیں، اور یہ جو رائفل کے بھی 2 کھول وہاں موجود ہیں. اور جو معظم کا جو فورینزک ہوا ہے یا جو اس کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تو اسے گولی رائفل کی لگی ہے، جو ظاہر ہے کہ اس مبینہ قاتل کے پاس نہیں تھی جس نے کہ عمران خان پہ حملہ کیا. اور اس کے ساتھ ہی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو جب میں ہاسپٹل جا رہا تھا وہاں سے تو میں نے تو 3 نام لے دیے تھے، ایک پرائم منسٹر کا، دوسرا رانا ثناء اللہ کا، اور تیسرا آئی ایس آئی کے ایک افسر کا نام لیا تھا کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن انہوں نے پوچھا کہ آخر ایف آئی آر کیسے نہ ہوئی ان کی، اور وہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں، وہ اس پارٹی کے ہیڈ ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کی بھی بڑی پارٹی ہے، اور چیف منسٹر ان کے نامینیٹڈ چیف منسٹر ہیں پرویز الہی. یہ سوال تو بنیادی طور پر پرویز الہی صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ ڈی پی او گجرات تو ان کا لگایا ہوا ہے اور تمام پنجاب کی پولیس پرویز الہی صاحب کے تحت ہے. تو وہ کیوں نہیں پرویز الہی کے حکم پہ اس نے ڈی پی او نے عمل کیا؟ لگتا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی جس فوجی افسر کا نام لیا جا رہا تھا ملوث کرنے کے لیے ایف آئی آر میں، اس پر تیار نہیں تھے. بنیادی طور پہ اس میں پرویز الہی صاحب بھی شامل ہیں، لیکن غالباً عمران خان نے ان کا نام لینا مناسب نہ سمجھا، اور انہوں نے غیر مرئی قوتوں کو کہہ لیں یا ڈیپ اسٹیٹ کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت ساری جے آئی ٹی نے تفصیلات مانگنے کی کوشش کی اور اداروں سے بھی جو کہ وفاقی حکومت کے تحت ہیں، اور لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کا جواب نہیں دیا. تو ابھی تک جے آئی ٹی میں بہت سے لوگ پیش نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک تو کچھ لوگ پیش ہو بھی گئے ہیں، تو تفتیش جاری ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہیں یہ وہی ماڈل تھا قتل کرنے کا جس طرح سلمان تاثیر جو سابق گورنر تھے اور پیپلز پارٹی کے بڑے ایک مقبول لیڈر تھے، جس طرح انہیں ایک مذہبی توہم پرست یا مذہبی انتہا پسند شکل قلب شخص نے 16 فائر کر کے 17 فائر کر کے پورا برس مار کے انہیں شہید کر دیا تھا مذہبی اشتعال کے نام پہ. اور پھر وہ ہیرو بن گیا، پھر اس کے مقبرے بن گئے، اور پھر اس سے سزا بھی ہو گئی کیونکہ اس نے قتل کیا تھا سلمان تاثیر کو، اور سلمان تاثیر نے کوئی بلاسفیمی نہیں کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سلمان تاثیر کے طرح یہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک مذہبی جنونی نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ بندہ مذہبی جنونی بھی نہیں ہے، وہ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اور اس کے بارے میں پتہ لگا کہ اس نے کہا کہ وہ تو ٹرینڈ بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو اس نے فائرنگ جس طرح سے کی ہے وہ ایک ٹرینڈ شوٹر لگتا ہے، یعنی اس نے کم از کم اس پسٹل سے کوئی ٹریننگ ضرور کی تھی.
لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں عمران خان کو بھی، اور جو اس معاملے میں یہ بڑا ہی ایک خوفناک واقعہ ہے، پاکستان کے ایک مقبول لیڈر پر آپ حملہ کرتے ہیں یا حملہ ہوتا ہے کہ تفتیش نہیں ہو پاتی، تو یہ پاکستان کے نظام تفتیش پہ اور نظام پولیس پہ اور نظام تحقیق پہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں۔ بڑے افسوسناک بات ہے کہ پنجاب میں وزیر آباد کے مقام پر عمران خان جیسے قومی لیڈر پہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی تفتیش کہیں اب ہمیں پہنچتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بڑا تضاد ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں، تو کیوں نہ اس معاملے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو اس کی تحقیقات کرے۔ یہ نہ ہو کہ بھٹو صاحب کی قتل کی طرح، لیاقت علی خان کے قتل کی طرح، یا بےنظیر بھٹو، محترمہ بےنظیر بھٹو کے قتل کی طرح عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کے بھی سراغ نہ مل پائے، اور اس کے باوجود کہ عمران خان بار بار اسے اٹھا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں۔ عمران خان اس حساب سے خوش قسمت ہیں کہ قاتل کی گولیاں سے وہ ان کی زندگی بچ پائی، اور وہ آج کہنے کے قابل ہیں کہ ان کے خلاف کون سازش کر رہا تھا اور ان کے اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے۔ تو لیکن عمران خان نے اپنے وزیر اعلیٰ کو اس بارے میں مورد الزام نہیں ٹھہرانے کی کوشش کی، یہ ان کی سیاسی ضرورت تھی، کیونکہ چیف منسٹر اور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے پرویز الہی ہیں، جن کے تحت گجرات کا تھانہ بھی آتا ہے اور ڈی پی او بھی آتا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری تو بنیادی طور پر پرویز الہی صاحب پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ پرویز الہی صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا جب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ ناکام ہو گئے لا اینڈ آرڈر میں بطور چیف منسٹر کے۔ تو لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایف آئی آر درج ہو جس میں کہ ایک اعلیٰ فوجی افسر کا نام عمران خان لکھوانا چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایف آئی آر درج ہو جاتی تو اس میں حرج کیا تھا، تفتیش ہو جاتی، وہ تفتیش میں وزیر اعظم بھی پیش ہو جاتے، رانا ثناء اللہ بھی پیش ہو جاتے اور وہ افسر بھی پیش ہو جاتے، اس سے کوئی پہاڑ نہیں گرنا تھا۔ لیکن اس سے کم از کم یہ جو الزام لگ رہا تھا عمران خان کی طرف سے یا جو شک تھا ان کا، یہ تو دور کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے، جس طرح ہم نے سواتی کے کیس میں دیکھا، اور یہ جس طرح ہم نے عمران خان کے ایک اور لیڈر جو ہیں، ان کا میں نام تو لینا نہیں چاہتا، ان کی گرفتاری جس طرح ہوئی اور جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا، ایک لائن ڈرا کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ فوج کو اپنی بد زبانی کا یا غلیظ زبان کا یا الزام بازی کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ آج بھی عمران خان کی تقریر میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھی تو وہ ریکارڈڈ تھی، اس میں جہاں وہ ذکر فوج کا کر رہے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ حصہ ایڈٹ ہو رہا تھا یا نہیں سنایا جا رہا تھا، وہ ان کی زبان، ان کی آواز بند کر دی جاتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کون سینسرشپ کر رہا ہے؟ اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ اس کا قانون اور آئین میں کیا گنجائش ہے؟ اس میں اگر پیمرا نے دیا ہے تو پیمرا اسے کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہے، اور اگر پیمرا نہیں دیا تو پھر کس نے دیا ہے؟ اگر حکومت نے نہیں دیا، اگر وزیر اطلاعات اس کی وضاحت پیش کرے کہ یہ جو عمران خان کی تقاریر سینسر ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ جس طرح نواز شریف کی ہو رہی تھیں وہ بھی غلط ہو رہی تھیں، نواز شریف کی تقریر پہ بندش لگ گئی تھی تو وہ کیوں ہو رہی تھی؟ وہ غلط تھی، غیر آئینی تھی، بنیادی حقوق کے خلاف ہی تھی۔ اس طرح عمران خان کی تقریروں کو آپ جس طرح بےہودہ طریقے سے سینسر کر رہے ہیں، حالانکہ عمران خان اب کوئی براہ راست لفظ بھی نہیں بولتے، وہ بھی سیلف سینسرشپ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن عمران خان کا مدعا اب صاف ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، یا اگر ان کی طرف اس میں شامل تھے اس سازش میں، اور یہ کہ وہ تفتیش کے راستے میں بھی وہ حائل ہیں، حالانکہ انہیں بنیادی الزام اپنے وزیر اعلیٰ پر رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ یہ بات میں کرتا چلوں، پنجاب میں اب 9 جنوری کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی 186 ووٹ نہیں لے سکیں گے۔ 3 لوگوں نے تو صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں دیں گے۔ اس طرح ان کے 186 ووٹ نہیں رہتے، لہذا وہ 186 ووٹ والا جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ نہیں لے پائے۔ اس کے بعد دوبارہ ووٹنگ ہوگی، اس ووٹنگ میں جس کے پاس زیادہ نمبر ہوں گے وہ چیف منسٹر بن جائے گا۔
تو اس طرح چیف منسٹر دوبارہ وہ بن سکتے ہیں پرویز الہی ہی، کیونکہ نون لیگ کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر وہ آ کے کچھ لوگ ووٹ دیں گے بھی وزیر اعلیٰ کے خلاف، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک عجیب فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوا ہے، لیکن اس کا فائدہ باہر کیف چودھری پرویز الہی کو ہوگا۔ اور اگر کچھ لوگ ایبسٹین کر گئے یا بیمار پڑ گئے یا وہ حاضر نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی صورتحال کچھ کلیئر نہیں ہے، لیکن پنجاب میں پی ڈی ایم کے اندر بھی یا خود نون لیگ کے اندر بھی ایک کرائسس ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو دوبارہ سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ امیدوار ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پہلے بھی تنقید ہوئی ہے، ابھی کہ نون لیگ کے سارے عہدے جو ہیں پارٹی کے عہدے ہوں یا حکومت کے بڑے عہدے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، وہ کیوں شریف فیملی کے پاس ہی جاتے ہیں؟ تو اس پر کافی تنقید ہوئی ہے جمہوری حلقوں کی طرف سے، اور ان حلقوں کی طرف سے بھی جو نواز شریف کی حکومت، جو نون لیگ کی طرف کافی سمپیتھیٹک ہے۔ تو پنجاب میں یہ دنگل اب چلنے والا ہے 9 تاریخ کو، دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو ایک کرائسس اور آئے گا۔ اب اس کے بعد چودھری پرویز الہی کیا پوزیشن لیں گے کہ اگر وہ دوبارہ انہیں اعتماد کا ووٹ مل جائے یا وہ اکثریت انہیں حاصل ہو جائے، اعتماد کا ووٹ نہ بھی ملے تو اکثریت بھی انہیں اگر حاصل ہو جائے تو اس کے بعد کیا عمران خان انہیں کہیں گے کہ اب آپ اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیں؟ تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ اس کی امید نہ رکھیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے اگر یہ اس میں ناکامی ہو گئی اور پنجاب کی اسمبلی توڑی نہ جا سکی تو میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ ممکنات میں تو ہر چیز ہوتی ہے سیاست میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیاسی بحران کو بڑھانے کی قطعی کوئی حوصلہ افزائی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ عدالتیں بھی شاید نہ دیں، دیگر ادارے بھی نہ دیں، خود پرویز الہی صاحب بھی جدھر دیکھتے ہیں وہاں سے بھی انہیں کہا جائے کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اور چودھری پرویز الہی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ عمران خان رکھتے ہیں یا نون لیگ والے رکھتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے بارے میں وہ کافی سخت بیانات دے رہے ہیں، جو وہ آج کل بھی دے رہے ہیں، تو اس میں کافی مشکلات بھی ہے۔ نون لیگ کی شکایات بڑھ بھی گئی ہیں، لیکن نون لیگ کے پاس اب چارہ کار نہیں ہے، تو لہذا اگر عمران خان سے وہ پرے ہٹتے ہیں تو پی ڈی ایم کی پارٹیز اور پرویز اور صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ بالکل خوش ہوں گے دوبارہ پرویز الہی صاحب کو گلے لگانے کے لیے۔ اتنی وسعت دل موجود ہے آصف علی زرداری صاحب میں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ عمران خان کو جانا چاہیے واپس اسمبلی میں، ان کا دھرنے کی سیاست فیل ہو گئی ہے۔ اب وہ جو ان پر خودکشی کا حملہ، جو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے کافی ہمدردیاں انہیں مل رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کے خلاف ٹیپس بھی آ رہی ہیں، آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں، ویڈیو ٹیپس آنے کی دھمکیاں ان تک پہنچ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے یہ تو انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے حالیہ بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ آپ تو پلے بوائے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں پلے بوائے تھا اور اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، لیکن جو ویڈیوز ہیں ان کے اس پیریڈ کے بعد کی ہیں، جیسے کہ مجھے انفارمیشن ملتی ہے ادھر ادھر سے، مختلف صحافی حلقوں سے، یا وہ حلقے جن کی پہنچ ہے ایسی چیزوں کی طرف دور دراز سے، کیونکہ میرا ان حلقوں سے تعلق نہیں رہا نہ ہوگا۔ تو لہذا عمران خان پہ کوئی وارننگ سمجھتا ہوں میں، یہ جو قاتلانہ حملہ عمران خان پہ ہوا اگر حقیقی معنوں میں ہوتا تو خدا نہ خواستہ ہم اپنے ایک بڑے اہم قومی لیڈر سے محروم ہو سکتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک وارننگ شاٹ تھا۔ اور یہ جو آڈیو ٹیپ آ رہی ہیں یہ بھی وارننگ شاٹ ہیں، لیکن عمران خان مسلسل اپنی پوزیشن پہ قائم ہیں، سازش کے نظریے بھی قائم ہیں، جنرل باجوہ کے خلاف بھی وہ مہم چلا رہے ہیں۔ اب جنرل باجوہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن اگلی جو آرمی چیف ہیں اور نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پر بھی وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک جنرل باجوہ کے دور کی پالیسیز چل رہی ہیں، کیونکہ وہی لوگ انچارج ہیں جو پہلے سے موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ فوج ایک ادارہ ہے، اس میں ایک آرمی چیف کے جانے کے بعد تو ظاہر ہے کہ اسٹاف نہیں بدلتا بھی ہے، لیکن وہ ان کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موجود آرمی چیف کو کوئی ڈیفائی کرے موجود۔
تو لیکن وہ الزام نہیں دے رہے، وہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں جنرل منیر کیا کرتے ہیں، عاصم منیر کیا کرتے ہیں آئندہ، اور وہ جائزہ لیں گے۔ لیکن ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی پارٹی کے لیڈرز عمران خان کی، وہ اب کافی زیادہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آج پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی۔ اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں، کئی نکات پہ بڑے اہم اعلانات ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے آئین کی 50ویں جوبلی، گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے۔ اس سال 50 سال پہلے 73 کا آئین منظور ہوا تھا۔ یہ ایک آئین تمام اتفاق رائے سے ہوا تھا۔ اس میں کچھ بلوچ لیڈرز نے سائن نہیں کیے تھے، جیسے خیر بخش مرری صاحب نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے، لیکن یہ نیب، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور جے یو آئی اور مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے یہ میثاق پاکستان پاس ہوا تھا، اور یہ بھٹو صاحب کا بڑا عظیم کارنامہ تھا۔ اور اس کے بعد اس آئین کے آنے کے بعد بھی جنرل ضیاء الحق کا آئین آیا، وہ آئین توڑا گیا، اور پھر سپریم کورٹ نے اس نظریہ ضرورت کے تحت اس آئین شکنی کو جائز قرار دیا تھا، اور ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی، اور اس کا بالکل حشر نشر ہو گیا تھا آئین کا۔ اس کے بعد پھر ہوا کہ پھر جنرل مشرف کا مارشاء اللہ آیا، اور جنرل مشرف کے مارشاء اللہ کو بھی نظریہ ضرورت کے تحت جسٹیفائی کر دیا گیا، اور جو چیز جنرل مشرف نے نہیں مانی تھی وہ بھی انہیں دے دی، یعنی آئین میں ترمیم کا حق۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بینظیر بھٹو نے اور پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف ایک عظیم تحریک کی قیادت کی، خاص طور پہ بینظیر بھٹو اور جیالوں نے اور کارکنوں نے، ہزاروں نے کوڑے کھائے، ہزاروں دسیوں شہید ہوئے، اور اس دوران سال تک دسیوں ہزار سیاسی کارکن جیلوں میں رہے۔ ایک بڑی شاندار جمہوری جدوجہد تھی، جس کا میں بھی ایک حصہ تھا، اور میں نے بھی ضیاء الحق کی جیل میں 5 سال گزارے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کامیاب ہوئیں اور حکومت میں آئیں۔ ان کی حکومت کو، 2 حکومتوں کو، اور نواز شریف کی 2 حکومتوں کو چلتا کیا گیا، کیونکہ 58(2)B کے تحت، 58(2)B کے تحت کہ صدر کو اختیار تھا اسمبلی توڑنے کا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس چیز کو بھانپتے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے اتفاق کیا کہ ہم جمہوری تسلسل کو برقرار رکھیں گے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو مضبوط کریں گے۔ تو لہذا کیا ہوا کہ یہ ہم نے 2 ادوار دیکھے ٹرانزیشن کے، 2 حکومتوں نے، 2 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی۔ پھر عمران خان آ گئے، لیکن اس دوران یہ ہوا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو صدر آصف زرداری کی قیادت میں 18ویں ترمیم آئی، نیشنل فائنانس کمیشن آیا، اور صوبوں کو ان کے جائز اختیارات اور حقوق مل گئے، جو کہ ایک بہت بڑا قدم تھا پاکستان کی تاریخ میں، ایک بڑا اہم مسئلہ۔ اور وہ ترامیم جو ڈکٹیٹرز کی لائی ہوئی تھی، ماسوا اسلامک پروویژن کے جو ضیاء الحق لے کر آئے تھے، وہ تبدیل نہ ہوئیں، کیونکہ جمیعت علماء اسلام کا ویٹو تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویٹو غلط تھا، جس کی وجہ سے ابھی بھی آئین میں 62-63 بھی ہے، جس کا خمیازہ نواز شریف کو بھی بھگتنا پڑا ہے، جس کا خمیازہ کل مولانا فضل الرحمان بھی بھگت سکتے ہیں، اور جس کا خمیازہ کل کو عمران خان بھی اب بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ تو لہذا اس حساب سے پیپلز پارٹی جو ہے ایک گریٹ کریڈٹ کی مستحق ہے کہ اس نے جمہوری اور پارلیمانی اور آئینی جدوجہد میں ایک بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ دوسرا سوال پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اٹھایا، وہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ دہشت گردی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور دہشت گرد تو انسان نہیں ہیں، وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، وہ ملک کے بھی دشمن ہیں، اور انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ٹھوس اور زوردار موقف تھا، جو غالباً انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی اٹھایا۔ آج جب انہوں نے اس بات پہ دوبارہ زور دیا، یہ اس بیان کے بعد ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پہلا بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر ان کی کبھی گاہوں پہ بھی ہم حملے کریں گے، پناہ گاہوں پہ حملے کریں گے، اور یہ پاکستان کا انٹرنیشنل لاء کے تحت پاکستان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا دفاع کر سکے۔ امریکہ نے بھی ایک بڑا زوردار بیان دیا پاکستان کی اس طرح کی انٹینشن
یا ارادے کے لیے کہ اگر یہ دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کریں گے تو امریکہ حمایت کرے گا اور یہ پاکستان کا حق ہوگا. لیکن اسی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ جناب اور رانا ثناء اللہ 2 دن پہلے ایک بڑا سخت بیان دے چکے تھے کہ ہم افغانستان تک میں کارروائی کریں گے. تو لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ پیچھے ہٹے. انہوں نے کہا جی ہم ان سے بات چیت کے تیار ہیں بشرطے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ ہتھیار کیسے ڈال دیں گے بغیر لڑے؟ وہ تو آپ کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج سے لڑیں گے، اور انہوں نے آپ کی پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کو نشانے پہ رکھ لیا ہے. خراسانی کا بیان آیا ہے جو تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ریاست کو، یہ امریکہ کی وہ ہے ذیلی ریاست ہے، اور پاک فوج جو ہے اس کے خلاف انہوں نے اس کے خلاف بھی پوزیشن لی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد تو یہاں پہ اب ہمارا جہاد جو ہے وہ صرف پاکستان اس جہاد کا نشانہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے رانا ثناء اللہ کا یہ بیان، یہ میں سمجھتا ہوں کمزور پالیسی کا اور پالیسی میں کنفیوژن کا اظہار ہے. آپ جب تک پہلے بھی جب رد الفساد ہوا تھا تو بڑی تالیاں بجی تھیں کہ یہ تو طالبان کو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے فتح حاصل کر لی. اور بلاول بھٹو نے بھی کہا یہ تو بڑی سیلیبریشن کی بات ہے. انہوں نے عمران خان پہ الزام لگایا کہ جو ہم نے کامیابی حاصل کر لی وہ یہاں سے ختم ہو گیا فتنہ دہشت گردی کا. عمران خان انہیں واپس لے آئے. جو لوگ جیلوں میں تھے وہ بھی رہا ہو کے یہاں پہ آ گئے. پاکستانی جیلوں سے انہیں رہا کر دیا گیا اور انہیں ان علاقوں میں دوبارہ پھیلنے اور اپنی حکومتیں اور مقامی انتظامیہ اعلان کرنے کا موقع مل گیا طالبان کو. اور اس پر ان کی حکومت جو ہے صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں وہ سوئی رہی. ان کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سویا رہا. ان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہوئی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں ہوئی، اور اس سے انہوں نے خطرہ بھی نہیں جانا، بلکہ ان کی حکومت شامل تھی اس ساری کارروائی میں. جنرل فیض کے ساتھ مل کر یہ کام کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر لگتا یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلان کے باوجود ابھی تک واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی. آیا آپ نے طالبان کے خلاف، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کرنی ہے؟ بنیادی فیصلہ یہ ہے یا یہ ہے کہ آپ نے ان سے بات چیت کر کے معاملہ طے کرنا ہے؟ یہ پالیسی ہے. یا یہ ہے کہ پہلے ہم لڑیں گے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ان پر ملٹری دباؤ ڈالیں گے، انہیں ہم بارڈر کے پار ہوں یا بارڈر کے ادھر ہیں ہم انہیں ان کے خلاف سخت اقدام کرتے رہیں گے اور انہیں پھر مجبور کر دیں گے کہ یہ ہتھیار ڈالیں؟ بغیر لڑے یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اور دوسری طرف یہ بھی کہ افغان حکومت پر ظاہر ہے آپ کو دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ وہ ان کی سرپرستی بند کر دے، پشت پناہی بند کر دے. افغانستان کی طالبان حکومت نے تو کہہ دیا ہے یہاں تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ جانے یہ جانے. واہ! اور یہ جو طالبان پروجیکٹ تھا یہ اب ہمارے گلے ابھی بھی پڑا ہوا ہے اور آئندہ 1 دہائی تک شاید پڑا رہے، اور افغانستان کی جنگ کا ملبہ پھر ہمارے سر پر آن گرا ہے. یہ ہم جو پالیسی چلائی گئی جنرل مشرف کے زمانے میں بھی جب وار آن ٹیرر چل رہی تھی کہ طالبان کو بچایا گیا، انہیں سینکچوریز دی گئیں. امریکی الزام لگاتے تھے کہ آپ ہم سے ڈبل گیم کر رہے ہیں. ہم نے القاعدہ کے لوگوں کو پکڑ کے انہیں دیا. ہماری جو مہم چلی ان تحریک طالبان کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اس میں سارے لوگ یہاں سے جو رد الفساد تھا یا اس سے پہلے ضرب عزم تھا، اس آپریشن کے نتیجے میں وہ ساری لیڈرشپ بما اپنے جہادیوں کے وہ چلی گئی افغانستان اور انہیں پناہ دے دی وہاں تحریک طالبان پاکستان نے. اگر کوئی لوگ مارے بھی گئے تحریک طالبان پاکستان کے لیڈرز، وہ ڈرون حملے میں مارے گئے، اور ان حملوں کی بہت زیادہ مخالفت، سب سے زیادہ مخالفت پاکستان میں عمران خان کرتے رہے. کوئی مجھے ایک بڑا لیڈر بتا دے جو ان آپریشن میں طالبان کا پاکستان میں مارا گیا ہو. ان میں سے جو لیڈر مارے گئے وہ امریکی ڈرونز کے ہاتھوں مارے گئے. میں یہاں کوئی امریکہ کی تعریف کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس وقت کا آپریشن بھی ناقص تھا، اس میں ایک کمی تھی. وہ اس طرح کیا گیا کہ انہیں بھاگنے کا موقع مل گیا. اب وہ ہم پہ دوبارہ حملہ آور ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ ان کی پناہ گاہیں موجود ہیں اور وہ
یہاں پہ جو ہی ہم ان پر دباؤ ڈالیں گے یہ پھر افغانستان میں جا کے پناہ لیں گے، اور اگر ہم ان کے پیچھے تعاقب نہیں کریں گے تو پھر یہ وہاں سستائیں گے، آرام کریں گے، پھر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو لگتا ہے مجھے یہ کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 روزہ اجلاس میں طالبان کے حوالے سے بڑی کلیئر پالیسی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اس میں لگتا یہ ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت پہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور اس کے لیے ایپیکس کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کیا جائے گا۔ آپ جنگ کے حالت میں ہیں، وہ حملہ آور ہیں، صبح و شام حملے کر رہے ہیں، اور اب آپ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ جو کام کرنا چاہیے، اور جو فورس موجود ہے، اور ہماری بیانات فوج موجود ہے، ہمارے پاس کمانڈو فورس موجود ہے، ہمارے پاس بہت بڑا تجربہ ہے، 40 سال کی اینٹی ٹیررزم اور ٹیررزم کی سارے ایکسپیرینسز موجود ہیں ہمارے پاس، تو کیوں نہیں یہ کام براہ راست فوج کو دیا جائے؟ کیوں ہم ایک اور اضافی خرچہ اپنا سلامتی کا بڑھانا چاہتے ہیں؟ پہلے ہی سلامتی کا خرچہ ہمارے بس سے باہر ہوا ہے، اب ہم کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بڑھائیں گے، اب ہم لیویز کی دوبارہ اس پہ خرچہ کریں گے۔ بھئی اتنی بڑی فوج ہے، کوئی ایکٹیو جنگ نہیں ہو رہی ہے، ایسٹرن محاذ خاموش ہے، لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر موجود ہے، تو کیوں نہیں اپنے ہم فورسز کو بالکل ڈپلوائے کرتے ہیں افغانستان کے بارڈر پہ، اور وہاں سے مداخلت ساری بند کرتے ہیں، اور پہلے وہاں سے بند کیا جائے، وہاں پہ ڈپلائمنٹ فوج کی جائے، اور اس ٹیررزم کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمارا طالبان کے بارے میں خوش فہمی ختم نہیں ہوئی۔ کاش پاکستانی سمجھ سکتا، کاش ہم مزید اپنے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بننے سے بچا سکتے، اور اب وہ خراسانی نے طالبان کے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے عوام کو متنبہ کیا ہے کہ ان سے دور رہیں، کہیں آپ بھی اس نشانے میں۔ مجھے یہ بتائیں، کس اسلام میں، کس حدیث میں، کس قرآن کے حکم میں یہ لکھا ہے جو آپ تحریک طالبان پاکستان کر رہی ہے؟ ابھی خبر آئی ہے کہ علماء کا وفد بھیجا جائے گا۔ یہ علماء کیوں، ان کی سٹی کیوں بند ہو گئی ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتے اس دہشت گردی کے خلاف؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ شرم کا مقام ہے؟ اور یہ بیٹھے ہیں اپنے اپنے محفوظ گاہوں میں، یہ بڑے خوش ہیں کہ ان کے شاگرد دیکھیں افغانستان میں حکمران بن گئے ہیں، تو یہ طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کی بھی زیادہ تر لوگ ان کے مدرسوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہ وفد بھیجا جائے گا۔ اس وفد جو پہلے بھی بھیجے گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ عثمانی صاحب گئے تھے تو کیا ہوا؟ کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو، پاکستان کی سلامتی کے لیے، خاص طور پر ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں یا پاکستان کے شہری ہیں جہاں بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی حفاظت کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، ورنہ ہم نے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے، اور اتنی بڑا اسلحہ، اور ہم ایک نیوکلیئر پاور کہلاتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال آ جاتا ہے بلوچستان کا معاملہ۔ بلوچستان میں آپ جو 16-17 سال سے کر رہے ہیں، غالباً کب سے کر رہے ہیں؟ مشرف کے زمانے سے کر رہے ہیں، اور یہ اب 14 سال تو سیاسی گورنمنٹ کو ہو گئے، کوئی 20 سال کا زمانہ ہو گیا ہے کہ جب بگٹی کے قتل کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا تھا بلوچستان میں، تو اس کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے۔ سیاسی حل کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں مسنگ پرسن کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، اور نہ ہی آج مجھے افسوس ہے کہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس میں بھی اس کا مسئلہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ اور انہی کے صوبے میں علی وزیر جو ہیں، وہاں سے جو ایم این اے ہیں، جو ایک پرامن جمہوری لیڈر ہیں منتخب، ان کے صوبے میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلائے، اس حوالے سے پاکستان کی جو آئین کی جو ہم تقریبات منانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے، لیکن کاش وہ اب اسپیکر اسمبلی کو کہہ سکتے کہ وہ اگلے اجلاس میں علی وزیر کو بلانے کا آرڈر بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، یہ ہماری سیاست کے شب روز اسی طرح کے ہیں، اور کاش یہ رہنما پاکستان کو اس عذاب سے، معیشت کے بحران کے عذاب سے، دہشت گردی کے عذاب سے، مہنگائی کے عذاب سے،
سیلاب زدگان جس مصیبت کے شکار ہیں ان کو ان کی مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی ایک لائحہ عمل بنانے پہ متفق ہو سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی وزیر اعظم بن جائے الیکشن میں دیکھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی ذمہ داری ہے، عمران خان کی بھی ذمہ داری ہے، اس اتحادی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی برابر ذمہ داری ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں قوم کو امید کرنی چاہیے، دباؤ ڈالنا چاہیے کہ یہ لیڈرز مل بیٹھیں اور ایک متفقہ لائحہ عمل پہ اتفاق کریں، بشمول الیکشن کی تاریخ کے، بشمول انتخابی اصلاحات کے. بلاول بھٹو نے اچھی بات کی ہے کہ آئے ہم سب مل کر ایک کنسنسس پیدا کریں تمام سیاسی پارٹیوں میں آئندہ انتخابات کی منصفانہ ہونے پہ، آزادانہ. انہوں نے ایک اور اچھی بات کی، وہ ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی. بالکل ٹھیک بات کی ہے، میں اس کی پرزور حمایت کرتا ہوں. کوڈ آف کنڈکٹ کے اخلاق، ضابطۂ اخلاق کیا ہو سیاستدانوں کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو ایک چارٹر آف کنڈکٹ بھی ہونا چاہیے کہ سیاسی پارٹیاں کیسے بیہیو کریں، جیسے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بیہیو کرتی ہیں. غالباً دنیا کے کسی حصے میں ایسے بیہیو نہیں کرتی ہیں، لیکن اس جو نقشہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ بڑا مسئلہ خیز ہے. تو مجھے آپ نشریات سے، بدلوگ نشریات سے اور وش ٹیلی ویژن نشریات سے اجازت دیجیے.